تو بار بار ذہن میں خیال آتا ہے خاتم حضرات کہ یہ جو حادثہ فاجعہ امت پہ گزر رہا ہے، یہ جو ذلت و نامرادی کے پیٹرنز بن رہے ہیں، یہ جو امت مسلمہ انڈیویجولی اور ٹوٹلی اتنے ڈپریشن میں چلی گئی ہے، جن کے حکمران بھی بجائے قوم سے ہمدردی کرنے کے جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ پر ان کے خوف کے سائے ان کے سروں پہ لاد دیتے ہیں۔ اگر کسی میں لڑنے کی ہمت ہے تو بھی نہ رہے۔ تو خاتم حضرات خیال آتا ہے کہ کیا پرابلم ہے ہمیں، اللہ کیوں نہیں توجہ فرما رہا؟ ایک ہی چیز کا یقین ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کنتم مومنین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، شاید ہم ایمان والے نہیں۔ مگر ایمان والے اگر بظاہر ایمان والوں سے مراد عبادات والے ہوں تو اتنے بے شمار لوگ 25 لاکھ عبادات والے رائے ونڈ میں جمع ہو جاتے ہیں، 25 لاکھ اسلام آباد میں جمع ہو جاتے ہیں، 25 لاکھ، یہ کروڑوں عبادات ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک اگر ایمان والا ہو تو زمین پر قیامت نہیں آئے گی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اگر ایمان والا ہو، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب تک ایک بھی زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ اور چیز آئے کہ ایچب العجبیست کہ کروڑوں لوگ زمین پہ عبادات والے موجود ہوں اور قیامت سر پہ کھڑی، صاحبان کا عذاب نہ ٹلنے والا جیسے یونس بن متی کی قوم پہ آج سر پہ کھڑا ہو، بادلوں کی گھن گھڑ سنائی دے رہی ہو، تو خاتم حضرات سوچنا پڑتا ہے کہ نقص کہاں آیا، پرابلم کہاں پڑ گیا ہے۔ یہ پرابلم ہمارے پرائیورٹیز کے بحران میں ہے۔ اللہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، اللہ صرف ایک تصوراتی موجود ہے، وہ ایک حقیقی وجود کی طرح ہمارے اذہان میں نہیں ہے۔ ہم خیال میں اس کو محاورتاً ضرور استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے دل و دماغ میں کوئی سینٹر آف اکاؤنٹیبلٹی اللہ کو نہیں جاتا۔ ہمارے اخلاق و اخلاص کا کوئی پیٹرن جو ہے اللہ کے ساتھ جا کے نہیں ملتا۔ اللہ کیا کرے؟ اگر آپ کی قوم ہی ایسی ہے، اگر خدا کی طرف رجعتی ایسی ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور توفیق کیا ہے؟ اگر آپ توفیق کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کیا ہے؟ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ جو لوگ اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں اس پر توکل رکھتے ہیں اور ہر وقت اس سے رجوع کرتے ہیں۔ جب رجعت نہیں رہی ہے، خدا کی شناخت نہیں رہی ہے، خدا کے عالم نہیں رہے، اور وہ خدا کے عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے لبادہ علمی کے تحت ہیں، جو اللہ کے علم سے اپنے علم کو روشن کرتے ہیں، وہ صوفیاء کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کو ایسے سوالوں سے واسطہ پڑ جائے تو دیکھو ایکیڈیمکس کے پاس کچھ نہیں ملے گا، یہ تو تمہیں ان لوگوں کے پاس ملے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو صبح و شام ہماری یاد میں رہتے ہیں، جو قرآن میں رہتے ہیں، نماز میں رہتے ہیں اور تسبیحات پروردگار میں رہتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، ایسے یاد کرو صبح و شام اور دوپہر جیسے آباء و اجداد کو کرتے، جیسے اپنے پیاروں کو کرتے، محبت سے، ان سے، خوف سے نہیں۔